بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ان لوگوں کے احوال بیان کر رہے ہیں جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے۔ آپ اپنے والد ماجد ملا محمد تقی مجلسی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں، یعنی ملا محمد تقی مجلسی کے دور میں، علامہ مجلسی مشہور، جو علامہ مجلسی کے نام سے ان کا نام ہے ملا محمد باقر مجلسی، تو آپ کے والد کا نام تھا مولا محمد تقی مجلسی، تو یہ اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں۔ تو ملا محمد تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے والد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک مرد عابد و زاہد امیر اسحاق استرآبادی تھے، جنہوں نے 40 حج پا پیادہ کیے تھے اور کربلا معلیٰ میں دفن ہیں۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ان کے لیے طویل عرض ہوتا ہے۔ طویل عرض ہونا سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، چلے بغیر اور کسی سواری کی مدد لیے بغیر۔ ایک سال کو حج کو جاتے ہوئے وہ اصفہان میں آ گئے، تو میں نے ان سے مل کر اس شہرت کا سبب دریافت کیا۔ تو علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی فرماتے وہ اصفہان میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے جاتے ہوئے وہ اصفہان پہنچ گئے، تو میں ان سے ملاقات کر لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو طویل عرض والا کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت سے حاجیوں کے ساتھ حج کو جا رہا تھا۔ راستے میں مکہ معظمہ سے 7-8 منزل پر بوجہ تھکن وغیرہ کے میں قافلے سے پیچھے رہ گیا، اور قافلہ اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ میں راستہ بھول گیا، متحیر تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پیاس کا غلبہ تھا، زندگی سے مایوسی ہو چکی تھی، جھانکنی کی صورت میں زمین پر پڑ گیا اور شہادتیں زبان پر جاری تھیں، اور حضرت حجت علیہ السلام کو پکار رہا تھا، یا ابا صالح میری مدد فرمائے۔ اگر کوئی مومن اسی وقت بھی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے جہاں اس کے لیے تمام مادی اسباب بند ہو جائیں، اس وقت وہ امام زمانہ کو یہ ندا دے کہ یا ابا صالح ادرکنی، تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف فوراً اس مدد کو تشریف لاتے ہیں۔ تو اس عالم دین نے بھی یا ابا صالح ادرکنی کہا۔ یکایک میں نے اپنے بالائے سر ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو پاکیزہ رنگ میں تھے، اور میں نے اسی حالت میں، یعنی زمین پر پڑے اسی حالت میں ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر مجھ کو پانی پلایا اور یہ فرما کر کہ تم قافلے سے ملنا چاہتے ہو، مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ تو گویا وہ نوجوان ایک اونٹ پر تشریف لائے تھے، مجھے بھی اپنے اونٹ کے پیچھے سوار کیا۔ چونکہ میں روزانہ حرز یمانی پڑھنے کا عادی تھا۔ حرز یمانی ایک مشہور حرز ہے، تو جس کو بہت سارے علماء اور صاحبان تقوی روزانہ پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی حرز یمانی پڑھنے کا عادی تھا، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ جوان بعض موقعوں پر میری اصلاح فرماتے رہے۔ شاید میرے پاس جو حرز یمانی کا نسخہ تھا اس میں غلطیاں تھیں، تو اصلاح فرماتے رہے۔ اب جو دیکھا تو ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے کہا اتر جاؤ۔ بس میرا اترنا تھا کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے، جس کے بعد میں نے پہچانا کہ یہ سر امر علیہ السلام تھے، کیونکہ میں نے یا ابا صالح ادرکنی کہہ کے صدا دی تھی، فریاد کیا تھا، تو آپ میری مدد کو تشریف لائے تھے۔ قافلہ والے میرے وہاں پہنچنے کے 7ویں روز پہنچ گئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ 8 دن پہلے اس نے کہا تھا نا، جہاں سے ابھی راستہ تھا مکہ تک، وہاں سے ان سے بچھڑ گیا تھا۔ یہ لوگ 7ویں دن پہنچ گئے۔ جب ان لوگوں نے میری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، مجھ کو مکے میں موجود دیکھا تو بہت متعجب ہوئے۔ اس روز سے میرے متعلق طویل عرض کی شہرت ہو گئی۔ اس کے بعد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ بھی فرمایا، میں نے استرآبادی مذکور کے سامنے حرز یمانی کو پڑھا، اور امام علیہ السلام کی تصحیح کے موافق اس دعا کی روایت کا مجھے انہوں نے اجازت دی۔